یہ مسئلہ کتاب عروۃ الوثقہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اختلاف ہے فقہا کے درمیان روایات کے استظہار کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے شدید۔ مشہور جو ہے کہ ادا ہے تمام انجیلا میں، بعض نے احتیاط کیا ہے کہ جب نیت کرے تو ادا اور قضا کی نیت نہ کرے، حتیٰ جب انسان کے لیے مسلم ہے کہ نماز ادا ہے تب بھی اس کے لیے ادا اور قضا کی نیت ضروری نہیں ہے۔ میرے لیے بھی یہی ظاہر ہے کہ انسان بغیر ادا اور قضا کی نیت کے ادا کرے۔ روایات ہیں مسئلے میں، یعنی جب آپ کو امر ہوا ہے، حکم ہوا ہے، تو آپ وہ نماز پڑھیں جو مختار اختیار کی نماز ہے، نہ کہ مستر ہیں آپ۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ نماز خوف اگر ختم ہو، خوف کا وقت ختم ہو جائے تو پھر نماز وہی واپس اسی طرح سے پڑھی جائے گی جو صحیح طریقہ ہے۔ لہٰذا بعض جہاد پہ پیغمبر نے اس طرح بھی پڑھی ہے اور دوسری طرح بھی پڑھی ہے۔ معادن یعنی کانے جو ہے اس میں خمس ہے، وہ بھی خمس فوری ہے، یعنی باقی سب اس کا ہو جائے گا۔ اس میں بھی خمس ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں بعض چیزیں جو اس میں نصاب ہے کہ اگر اس حد تک پہنچ گیا تب خمس ہے۔ حسنہ اور احسان ایک ہی معنی میں ہے، صرف بلاغی لحاظ سے اور فصاحت کے لحاظ سے تھوڑا سا تعبیروں میں فرق ہے۔ ایک ہی مصدر سے ہے، ایک ہی مادے سے ہے اور ایک ہی معنی میں، اور ظہور ہمارے لیے حجت ہے۔
دیکھیں، اطاعت اور معصیت کے جو طریقے ہیں پہنچنے کے، وہ عقلائی ہیں، عقل کے ذریعے سے پہنچے گا. مگر یہاں پہ شاعر نے واضح کیا ہو، جہاں پر تو وہ شاعر نے آ کر پوری چیز کو بیان نہیں کیا، تو یہ خلاف حکمت ہے کہ جو ظاہر کے خلاف شاعر نے حکم دیا، مگر یہ کہ اس نے خود واضح کیا ہو. اگر واضح نہیں کیا ہے تو پھر جو ظاہر ہے کلمات ہیں اسی کے اوپر ہم عمل کریں گے، کیونکہ اگر اس کا ارادہ کسی اور چیز کا ہے کہنے کا تو پھر اس کو کہنا ضروری ہے، ورنہ ظاہر ہماری حجت ہے. عقل ظاہر کو حجت مانتی ہے. ہاں، شاعر نے خود کہا قیاس، جو ولو قیاس عقلی چیز ہے، لیکن شاعر نے منع کیا کہ شریعت میں قیاس کی جگہ نہیں ہے، ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے کیونکہ شاعر نے حکم دیا. میرا نظریہ بھی یہی ہے، اکثر فقہا کا نظریہ بھی، کہ قول عدل واحد کافی ہے. جب کہ اس احتمال غلطی اور احتمال خطا اور احتمال کذب ہے، لیکن اس کے باوجود کافی ہے. اگر علت کے ساتھ بیان ہو جائے تو پھر تو قیاس نہیں ہے. دیکھیے، قیاس یہ ہے کہ ایک جزئی سے دوسرا جزئی حکم نکالے بغیر کسی دلیل کے، جبکہ دلیل نہ ہو قیاس میں موجود. اگر دلیل موجود ہے پھر تو قیاس ہی نہیں ہے. دیکھیے، قیاس شرعی الگ چیز ہے، قیاس منطق الگ چیز ہے. تمثیل یا قیاس کے دیگر اقسام جو ہیں وہ ظہور ہے منطق میں. جو ہے شارع میں ایک جزئی کہا، علت اس کی معلوم نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم حکم کلی کر سکیں، عمومی حکم کر سکیں، اور اب ایک دوسرے جزئی کے اوپر وہی حکم جاری کر دیں. یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ علت ذکر ہوئی ہے تو پھر وہ علت کبرا بن جائے گی، علت دلیل بن جائے گی، پھر اس کو ہم قیاس نہیں کہتے. اقتدا ہے، لیکن نماز میت میں تمام احکام میں نماز نہیں ہے، لیکن وہ ورنہ بہت سی چیزیں جو نماز میں شرط اس میں ہے ہی نہیں. طہارت کی شرط نہیں ہے، لباس کے طاہر ہونے کی شرط نہیں ہے، بدن کے طاہر ہونے کی شرط نہیں ہے، رکوع اور سجود نہیں ہے. فقط یہ کہ جماعت کے حکم جو ہے وہ صدق کر رہے ہوں تاکہ اس کو ہم جماعت کہہ سکیں. جماعت کے ذریعے سے اقتدا ہو سکتی ہے لیکن کلمات کو دہرانا چاہیے. اقتدا کا مطلب یہ دیکھیے، روایت میں ہے کہ جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو. یہی نماز ہے، یہی جماعت ہے.
معالم میں کہا ہے اور دیگر کتابوں بھی کہا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو جیسے میں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حقیقت شرعی ہے. یہ پیغمبر نے جو تعین کیا اسی طرح سے ہمیں دیکھنا. اہل بیت کے مصادر میں، روایات میں یہ ہے کہ پیغمبر جمعے کے دن دنیا میں آئے، نہ کہ دوشنبے کے دن. تو معتبر نہیں ہے. اہل بیت بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. اہل بیت بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر کس دن میں. بہار میں دیکھیں، آپ کافی میں دیکھیں، اہل بیت کی روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جمعے کے دن اس دنیا میں آئے. تعین کا مطلب یہ کہ دلیل میں نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے انجام دیا. متعین ہونا، تعین باب تفاعل ہے، تعین باب تفعیل ہے. یہ اس استثناء ہے اس میں، وہ بچہ جو کھاتا نہیں ہو، صرف دودھ پیتا ہو، یعنی جس کا بدن جو ہے وہ دودھ سے بڑھ رہا ہو، اس کے لیے حکم ہے. آپ عربا میں دیکھیں، اور 2 سال سے کم کا ہو تبھی اس کو بچہ کہا جائے گا. اس سے بڑے کے لیے پھر حکم جاری نہیں ہوگا. دیکھیے روایت خاص ہے، کیونکہ جو پرندے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہے، ان کے مدفوعات کے لیے.
اب دیگر روایات سے یہ ہے کہ جو حرام گوشت ہیں ان کے مدفوعات جو ہے، ان کی بیٹ جو ہے وہ نجس نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں، حرام گوشت پرندوں کی بیٹ بھی نجس ہے، لہذا اختلاف. لیکن دیکھیے عذرا جو ہے وہ زیادہ تر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے غلاظت کے لیے، لیکن عام ہے معنی اس کے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدفوعات یعنی وہ چیز جو چیز بھی باہر نکلے ہے، یہ لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاح میں غلاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، نجاست کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں روایات میں ہے کہ پرندوں کی بیٹ پاک ہے، لیکن بعض نے اس طرح سے اس کا عکس کیا کہ جو حلال گوشت ہیں ان کے بیٹ پاک ہیں، جو حرام گوشت ہیں ان کے نجس ہیں. جب ہمارے پاس روایت ہے اور جس پہ عمل کیا گیا ہے، ہم کسی اور جب روایت میں ما یطیر ہے، پرندہ ہے، تو ہم اس پہ خدا نے تمام احکام امتحان کے لیے کیا. ہمیشہ تو امتحان اس چیز سے نہیں ہوتا کہ انسان خوشی رہے اس سے. امتحان عام طور سے سخت، جب آپ مدرسے میں امتحان لیتے ہیں تو اس میں سختیوں میں امتحان ہے. آپ ایک یونیورسٹی جانے والے طالب علم سے تھوڑی نہ پوچھیں گے کہ دو کا ٹیبل سنا ہے وہ. لہذا سخت ہے خمس دینا. باقی چیزیں روایات میں اپنی حکومت کے زمانے میں امیر المومنین نے بھی لوگوں کو بھیجا خمس کے لیے، زکوٰۃ کے لیے. قرآن میں بھی ہے، ساتھ میں پیغمبر نے بھی حکم دیا. روایت میں ہے کہ اس کو اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے میری گردن پہ نہیں ہے، تو آپ اس کو کچھ کہنا نہیں، دوبارہ کہنا بھی نہیں ہے. یہ حکم دیا پیغمبر. یہ امتحان ہے، امتحان ہے، ہاں سخت امتحان ہے. جتنی بھی احکام شرعی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی حکم دیے ہیں پروردگار نے، سب جو ہے وہ سب کے سب امتحان ہے.
قرآن حجت ہے، اور اگر قرآن کی تفسیر میں معصوم نے کوئی جملہ کہا ہے وہ بھی حجت ہے، وہ روایت بھی حجت ہے جو معصوم فرما پیغمبر نے کہا ہے کتاب اللہ و اطرتی، جو قرآن میں وہ بھی حجت ہے، اہل بیت قول حجت نہیں، نہیں وہ بھی حجت ہے۔ اگر لنترانی کے لیے کوئی روایت ہوتی تو ہم اس کو بھی روایت حجت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نے جو اگر کہا تو روایت قلبی کہا ہے۔ کیا ہر روایت حجت؟ روایت کی حجت کے لیے 5 شرط، کیا ہر مسلم مطلب معمول بہا یعنی اس پہ عمل کیا؟ معرض عنہ ایک الگ بحث ہے، وہ روایت جس کے اوپر علماء نے اعراض کیا ہو حجت ہے نہیں۔ ایک فقیہ آپ مجھے بتائیں جس نے اس کو حکم مانا ہو، اس کو حجت مانا ہو۔ فقہا ہیں، حکم کو جاننے والے ہیں، وہ حکم کو جاننے والے ہیں، جو جس چیز کا جاننے والا ہے اس کا حکم، اس کی بات اس مسئلے میں یا اس سبجیکٹ میں دلیل ہے، حجت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، روایت میں ہے کہ وہ انسان جو مسافر ہے، جو سفر میں جاتا ہے، نماز قصر پڑھتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے یا امر ہے، البتہ امر ہے، امر تو وجوب پہ دلیل کرتا ہے، امر روایت میں کہ نماز 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد 30 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے۔ روایت صحیح ہے لیکن کسی فقیہ نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ آپ فتویٰ دیں گے؟ آپ دیجئے فتویٰ، نہیں دیں گے؟ دیکھیں جب اعراض کیا ہے تو حجیت نہیں ہے اس روایت میں۔ میں نے عرض کیا اس کی سند بھی صحیح ہے، صحیح السند کسی روایت پہ، لیکن کسی فقہاء کا مستحب ہے جبکہ ظاہر امر ہے۔ آپ ایک فقیہ مجھے نہیں دکھا سکتے فقہ سے اول آخر تک جہاں اعراض ہوا ہو، اعراض کے باوجود فقیہ نے اس روایت پہ عمل کیا ہو۔
حواس یعنی 5 چیزیں: دیکھنا اور سننا اور سونگھنا اور چکھنا اور حس کرنا یعنی لمس، ان کو محسوس کہتے ہیں۔ اگر ان 5 سے، ان حواس سے خامسہ سے اگر کوئی چیز، حواس خمسہ سے اگر کوئی چیز ترک نہیں ہو سکتی تو وہ عقلی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہیں چھو سکتے ہیں، نہیں سونگھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں یقیناً۔ جس کو آپ حواس خمس سے درک کر سکتے ہیں، یا سند کی اعتبار نہیں ہے، اس لیے ہم برکراہت کیا ہے، مکروہ ہے کہ خاک کی کراہت ہے۔ یہاں پہ اس روایت کو دیکھنا پڑے گا۔ لا صلاۃ یعنی نماز نہیں، نہ کہ نماز، کوئی وجہ ہوگی اس میں، یا سند اس کی تام نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔